الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور وہ گواہ بھی لے آیا۔ گواہوں نے جس پر الزام لگایا گیا تھا اس کے خلاف گواہی بھی دے ڈالی۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ جس پر الزام لگا تھا اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس اونٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، جو اس اونٹ کو چرایا گیا ہے، آپ اس اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ اونٹ پیش کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ ماجرا کیا ہے؟ اونٹ زبان حال سے بول اٹھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والا مدعی اور گواہ یہ سارے منافقین ہیں۔ چنانچہ وہ شخص اس معاملے میں بری ہو گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، آج اللہ تعالیٰ نے تجھے بہت بڑے امتحان سے بچا لیا ہے، کون سا عمل ہے تمہارے پاس جس وجہ سے تم آج اس آزمائش سے بچ گئے ہو؟ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنا کوئی خاص عمل یاد نہیں، البتہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جانور تمام کے تمام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجزہ کی تعریف ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہوں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، یہ واقعات اگر نبی سے ظاہر ہوں تو انہیں معجزہ کہا جائے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو عجیب و غریب حیرت انگیز امر نبی سے صادر ہو، اگر دعوی نبوت سے قبل ظہور ہوا تو وہ ارہاس ہے، اگر ظہور نبوت کے بعد ہو تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ چنانچہ آج کے سلسلے میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں کے متعلق معجزات کا بیان ہوگا۔ شفا شریف میں ہے
کہ حضرت قاضی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے کہ ایک ہرنی کو دیکھا جو جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس ہرنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی عرض کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بچا لیجئے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، آقا مجھے کچھ دیر کے لیے رخصت دے دیجئے، کچھ دیر کے لیے مجھے چھڑوا دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آؤں گی۔ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہرنی کیا تو واپس آ جائے گی؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بے وفائی کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی آزاد ہوتے ہی جنگل کی طرف نکل گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی کا وہاں آنا ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ہرنی کا شکار کر رکھا تھا، اس ہرنی کے شکار کو کس نے چھوڑا ہے؟ میٹھے مصطفیٰ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہرنی کچھ ہی دیر میں آ جائے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہرنی جس کو چھوڑ دیا گیا ہو وہ واپس دوبارہ جنگل میں اور دوبارہ جال کے پاس آ جائے؟ چنانچہ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کیا دیکھا کہ وہ ہرنی اپنے بچوں کے ساتھ دوبارہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس ہرنی اور اس کے بچوں نے آتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سجدہ کیا۔ یہودی نے جب یہ معاملہ دیکھا تو یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور وہ ہرنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، قید سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے اللہ تعالی کا رسول اور نائب نہ مانتی ہو، سوائے سرکش و نافرمان جن و انس کے، جو کہ گمراہی اور ضلالت کی وادی میں بھٹکنے والے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لے کے آئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، نماز کا وقت ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کو روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اتر کر نماز ادا فرمانے لگے تو اس گھوڑے کو ارشاد فرمایا، لا تذهب بارک اللہ فیکا، اللہ تجھے برکت دے، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ گھوڑا ایسا ساکت ہوا، ایسا جم کر کھڑا رہا
کہ اس نے نہ کان ہلائے نہ دم ہلائی، بلکہ اس نے اس دوران جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف نہ لائے، وہ گھوڑا کسی عضو کو حرکت دیے بغیر کھڑا رہا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جانور آپ کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے بھی ہیں۔ چنانچہ ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 پہ ہے کہ رسول پاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں خیمہ کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ اس خاتون کا نام ام معبد تھا اور یہ بنی خزاعہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے گوشت اور کھجوریں ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس گوشت اور کھجوریں ہوتی تو ہم آپ کی میزبانی ضرور کرتے۔ طویل عرصہ سے اس علاقہ میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہے اور کوئی چیز بھی یہاں پہ دستیاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے خیمے کے کونے میں ایک بکری کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ وہ بکری ہے جو جانوروں میں سب سے زیادہ کمزور تھی اور دوسرے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا آج یہ یہیں کھڑی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی لاغر اور کمزور ہے۔ حضور نے فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں۔ ام معبد عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگنا تھا کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے مبارک ہاتھوں سے خود دودھ دھونا شروع کر دیا۔ بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ ام معبد کہتی ہیں کہ اتنا بھر گیا کہ جھاگ کناروں سے بھی اوپر بہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ام معبد کو دودھ پلایا، پھر میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دودھ پلایا۔ جب سب نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قوم کا پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دودھ ام معبد کے سپرد کر دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی عورت کا خامد ابو معبد اپنی دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آیا، جو کمزوری کی وجہ سے جھول رہی تھی، اور بکریاں بھی ایسی تھی کہ ان کی ہڈیوں میں گدا خشک ہو چکا تھا۔ ابو معبد نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، ام معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے جاری ہو گئی؟ گھر میں تو کوئی ایسا جانور نہیں۔
جو دودھ دیتا ہو؟ معبد نے کہا ایسا نہیں، بخدا ہمارے پاس ایک مبارک آدمی کا گزر ہوا ہے۔ معبد کے خاوند کہنے لگے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو معبد نے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے، ارشاد فرماتی ہیں میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، بڑا حسین اور بڑا خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پلکیں بہت ہی خوبصورت، اس کی آواز گونجدار تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہو جاتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور بارونق ہو جاتا، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معبد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی رہتی اور مبارک کے نام سے آپ کو پکارا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ معبد اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئیں۔ اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ معبد کے لڑکے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور کہنے لگا ماں یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ وہ اٹھ کر آپ کی طرف لپکی اور پوچھا اے اللہ کے بندے وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمہارے ساتھ تھی؟ آپ نے پوچھا کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ بولی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے آپ کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے، اسے کھانا کھلایا، انعام و کرام سے نوازا، نیا لباس اس کو عطا فرمایا۔ چنانچہ وہ عورت معبد اور آپ کا بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے، اور بعد میں ان کے خامد ابو معبد بھی آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور معبد فرماتی ہیں وہ بکری جس کا دودھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے دھویا تھا، وہ بکری 18 ہجری تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 18 سال بعد تک زندہ رہی، اور اس بکری کا یہ علم تھا کہ وہ بکری سارا سال دودھ دیتی رہتی تھی، اور اتنا دودھ دیتی کہ دودھ کے برتن بھر جایا کرتے، اور اس زمانے میں بھی دودھ دیتی جب بکریاں دودھ دینا چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانوروں کے متعلق معجزات کا ذکر ہو رہا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک انصاری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ بولا ہو گیا ہے اور وہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ میٹھے مدنی آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ اس اونٹ کے پاس چلتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا
اور اس اونٹ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس اونٹ کو ایک باغ کے اندر قید کیا گیا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے کے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور اونٹ بولا ہو گیا ہے اور وہ کاٹنے کو بھاگتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس اونٹ نے جو ہی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سجدے میں پڑ گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کو پکڑا، اس کی مہار پکڑی اور مہار پکڑ کر مالک کے سپرد کر دیا اور فرمایا اس کے بعد اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرنا، اور مالک کو ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے اس اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ دلائل النبوہ صفحہ نمبر 377 جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ ایک دیہاتی کو دیکھا جو گوہ کا شکار کر کے لے کر آیا ہے۔ لوگ کافی جمع تھے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگا یہ ہستی کون ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ عز و جل کے آخری رسول ہیں۔ وہ دیہاتی جو گوہ کا شکار کر کے گوہ کو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، کہنے لگا لات و عزا کی قسم میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا، ہاں اگر گوہ گواہی دے دے تو پھر میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گوہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کے میٹھے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ سے فرمایا اے گوہ، تو وہ گوہ زبان حال سے بول اٹھی حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ ذات جو محشر والوں کی زینت ہے۔ میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو کہنے لگی جس کا عرش آسمانوں، حکومت زمینوں، رحمت بہشتوں اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کون ہوں؟ گوہ کہنے لگی آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ وہ ہیں جس نے آپ کو سچا مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس دیہاتی کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جنگل کے جانور، اونٹ، بکریاں، جنگل کے زہریلے اور خطرناک جانور بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں اپنی عادت بدل لیتے ہیں۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں،
جانوروں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ وہ جانور جو بے زبان ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں اور کس قدر اطاعت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی بری عادتیں چھوڑ کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنا لیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بری عادتوں کو چھوڑنے اور سنتیں اپنانے کا آسان ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے 12 دن کے، 30 دن کے، 3 دن کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے اور قبلہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی، برے کاموں کی عادت چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔